آج ہم لیونگ اسلام یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو عشق امام اس پر ذرا بات کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا جو مرکزی خیال ہے وہ امام کے لیے ایک شدید محبت تک پہنچنا ہے، بلکہ ذریعہ اسے دیوانہ ہو جانا کہتا ہے، یعنی مکمل طور پر محبت میں کھو جانا۔ جی بالکل، دیوانہ ہو جانا۔ ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ صرف کوئی زبانی بات نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائی سے ایک کیفیت اٹھتی ہے۔ مثال کے طور پہ روزمرہ کے کام ختم کیے اور پھر قرآن جیسی مقدس کتاب کو صرف پڑھا نہیں بلکہ سینے سے لگا کر رکھا، یہ بھی اسی تلاش، اسی عشق کا ایک اظہار ہے۔ اچھا، تو یہ دیوانہ پن والی بات یہ کیا ہے اصل میں؟ جی، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے جو ذریعہ اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف رسمی عبادات یا آپ کہہ لیں دکھاوے کے اعمال، اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ ایک گہرے جذباتی تعلق، ایک طرح کی بے خودی، اس پر زور دیتا ہے۔ ذریعہ کے مطابق محبت صرف کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شدید کیفیت ہونی چاہیے جو آپ کے پورے وجود پر حاوی ہو جائے، ایک مکمل سپردگی آپ کہہ سکتی ہیں۔ مکمل سپردگی۔ جی، یہ صرف احساس نہیں رہتا، پھر یہ ایک رویہ بن جاتا ہے، ایک طرز زندگی۔ ہاں، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے ذریعہ ایک مثال بھی دیتا ہے، کافی ڈرامائی مثال ہے مجنو کی۔ کہتے ہیں اصل نام تو قیس تھا، ایک سمجھدار پڑھا لکھا آدمی، لیکن لیلا کے عشق نے اسے مجنو یعنی دیوانہ بنا دیا۔ صحیح کہا، بالکل۔ اور ذریعہ اس مثال کو صرف کہانی کے طور پر نہیں سناتا، بلکہ اس سے ایک خاص نقطہ نکالتا ہے، خاص طور پر وہ واقعہ جب مجنو نے ایک کتے کو چوما تھا۔ ہاں، وہ کتے والے واقعہ۔ جی، کیوں چوما؟ اس لیے نہیں کہ اسے کتے سے کوئی خاص پیار تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا تھا۔ اچھا، تو یہ مثال اس بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ جو مطلوبہ عشق ہے وہ کتنا غیر مشروط، کتنا ہمہ گیر اور کبھی کبھی بظاہر غیر منطقی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی عشق اتنا شدید ہو کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز، چاہے وہ گلی کا کتا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی پیاری اور قابل احترام ہو جائے۔ یہ تو واقعی ایک بہت اونچا درجہ ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو ذریعہ اس مثال سے سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ امام کے لیے جو محبت مطلوب ہے، اس کی گہرائی، اس کی شدت کیسی ہونی چاہیے، اتنی گہری کہ امام سے جڑی ہر چیز، ہر نسبت وہ خود بخود اہم ہو جائے۔ ویڈیو میں یہ بھی دلیل دی گئی ہے کہ آج کل جو کوششیں ہیں یا عبادات ہیں، ان میں وہ نتائج کیوں نہیں نظر آتے؟ وہ اس لیے کہ ان میں وہ والی جذباتی شدت، وہ دیوانگی، وہ مکمل سپردگی وہ کم ہے۔ شاید لوگ ظاہری اعمال پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اندر کی اس کیفیت کو اتنا نہیں بڑھاتے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ ذریعہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ امام کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں انہیں بالکل نظر انداز کر دیں، اور ترقی کرنی ہے، کامیابی چاہیے تو اپنے بزرگوں کی طرف دیکھیں، مطلب جو کامیاب روحانی شخصیات ہیں، پیر ہیں، دوسرے بزرگ رہنما، ان کی زندگیوں کو مثال بنائیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ دیکھیں، متن کے مطابق غیر متزلزل عقیدت اور اپنی پوری توجہ صرف اور صرف اپنے مقصد یعنی امام کی محبت اور پیروی پر رکھنا، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جن بزرگ شخصیات کی مثالیں دی گئی ہیں، ان کی زندگیاں اسی یکسوئی، اسی ثابت قدمی کا نمونہ ہے۔ اچھا، تو نقطہ نظر یہ سامنے آتا ہے کہ کسی بھی قسم کی مخالفت ہو، تنقید ہو، منفی باتیں ہوں، ان پر توجہ دینے کے بجائے اپنے مقصد پر قائم رہنا، یہی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ گویا کامیابی کے لیے تقلید اور توجہ کا مکمل ارتکاز چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ذریعہ ایک خاص قسم کی بہت شدید، ہمہ گیر اور مرکوز محبت اور عقیدت کی بات کر رہا ہے، جس میں محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز عزیز ہو جائے اور ساری توجہ صرف مقصد پر رہے۔ ہاں بالکل، اور یہ پوری گفتگو جو ہے نا، یہ ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے جو ماخذ میں بیان کیے گئے خیالات پر اگر ہم غور کریں تو پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک مقصد،
شخصیت یا نظریے کے لیے اتنی شدید غیر متزلزل عقیدت، اتنی گہری توجہ، یہ کسی انسان کے دنیا کو دیکھنے کے انداز کو، اس کے اعمال کو اور ارد گرد کی حقیقت سے اس کے تعلق کو کس طرح اور کس حد تک بدل سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔